یعنی زندگی میں یہ بات تو درست ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد کو بلند اور عرفہ رکھنا چاہیے، لیکن خود اپنے لیے ذاتی طور پر ہدف یا مقصد کی وضاحت میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم اسے عملی طور پر کامیابی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہوں، یعنی وہ حقیقت پسندانہ ہوں اور انہیں حاصل کرنا ممکن ہو۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی عملی یا خاندانی زندگی میں اجتماعی طور پر کام کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنے اہداف یا مقاصد کو 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ کچھ مقاصد تو ایسے ہوں گے کہ جنہیں ہماری انفرادی توجہ اور مہارت کی ضرورت ہوگی اور خود ہمیں ہی انہیں مکمل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ مقاصد ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے مکمل کرنے کے لیے ہم اپنے ساتھیوں یا اپنے خاندان کے دیگر افراد کو شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک خاتون خانہ جب گھریلو کام کاج میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ خود ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو توجہ دینے کے لیے، بلکہ وہ ایسا کرنے میں اپنے بچوں کو صحیح اور عملی تربیت بھی فراہم کر سکتی ہیں، ان کے اعتماد میں اضافہ بھی کر سکتی ہیں۔ پھر ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا فوری طور پر کیا جانا اتنا اہم نہیں، اسی لیے اگر ہم اپنے مقاصد کو ترتیب وار سمجھ سکیں یا پرائیورٹائز کر سکیں تو ہم ایک بہتر منصوبہ بندی تشکیل دے سکتے ہیں، اور اس منصوبہ بندی کے تحت کام کرنے میں ہم اپنا بہت سا اہم وقت بچا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ضرورت سے زیادہ مقاصد کو جگہ دے دیتے ہیں، مگر پھر غور و فکر کے بعد ہم آسانی سے ایسے غیر ضروری اہداف یا مقاصد کو اپنی زندگی سے خارج کر سکتے ہیں۔ ایک کامیاب زندگی گزارنے والا شخص غیر ضروری اور غیر اہم چیزوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے، لیکن وہ کام کہ جو شاید فوری طور پر کرنا ہمارے لیے اہم نہ ہو لیکن ان کے اثرات ہماری زندگی پر دور رس انداز سے اہم ہو سکتے ہیں، ہمیں ایسے کاموں پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ مثلا جب آپ اپنے بچے کو ہوم ورک میں مدد فراہم کرتے ہیں، اس کی ذہنی تعلیم و تربیت میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یا اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں یا دوستوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا وقت گزار کر استوار کرتے ہیں، تو یہ کام فوری طور پر تو فائدہ مند معلوم نہیں ہوتے، لیکن ان تمام اہم کاموں کے اثرات آپ کی زندگی کو دور رس خوشی فراہم کرتے ہیں، اور ایسے کاموں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ ان غیر ضروری فون کالز یا ای میلز یا سماجی ملاقاتوں کے مقابلے میں کہ جو ہماری زندگی میں اہم نہیں۔ جب آپ اپنی نوٹ بک میں اپنے مقاصد کو اہمیت کے لحاظ سے ترتیب وار لکھ لیتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اسے منصوبہ بندی اور عملی اقدام سے جوڑ سکیں، ہر مقصد کے سامنے لکھ سکیں کہ ہم اسے کس طرح حاصل کریں گے اور کتنی دیر میں۔ ہم ایسا کرنے کے لیے بنے بنائے پلانرز یا اپنا موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل کی کمپیوٹر ٹیکنالوجی اس سلسلے میں انتہائی مفید اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ میں ایسا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی نوٹ بک، اپنا موبائل فون اور اپنا کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں۔ نظام چاہے کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، ضرور ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ذاتی طور پر وقت بچانے کے لحاظ سے ایک اہم بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بہت سی ذمہ داریوں کے لیے معاذرت کرنا سیکھ لیں۔ کسی بھی ذمہ داری کے لیے انکار کرنا ظاہر ہے کہ ایک جرأت آمیز کام ہے، اور ہمیں 3 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ 3 باتیں ہمیں یہ جرأت فراہم کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہم بہت سی چیزیں مہیا کیے گئے وقت کے اندر نہیں کر سکتے، اور تیسری مگر اہم بات یہ کہ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ جو ہماری زندگی کے بنیادی فلسفے یا ہمارے اصولوں کے خلاف ہو۔ اگر آپ یہ 3 بنیادی باتیں اپنے ذہن میں رکھیں تو کسی بھی غیر ضروری اور نامناسب ذمہ داری کے لیے نہ کہنے کی ہمت آپ اپنے اندر پائیں گے۔
ایک اور طریقہ کار کہ جس کے تحت آپ اپنے وقت کو کارگر طور پر استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت سا وقت انتظار کی کیفیت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ کسی ٹرین یا بس کا انتظار کر رہے ہیں، یا کسی ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ کے کلینک کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، یا آپ کے جہاز کی روانگی میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، آپ کسی لمبی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، یا ٹیلی فون پر آپ کو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یا آپ اپنے کام پر یا کسی میٹنگ میں وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں۔ آپ ان تمام صورتحال کو وقت کا ضیاع بھی سمجھ سکتے ہیں اور ایک آسمانی تحفہ بھی۔ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ اس قسم کے وقت کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آپ اپنے بہت سے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کام اس قسم کے مہیا وقت میں کر سکتے ہیں۔ اپنی ای میلز پڑھ سکتے ہیں، یا ضروری خطوط یا اپنے کاموں کی فہرست مرتب کر سکتے ہیں، اپنے متعین شدہ اہداف پر نظر کر سکتے ہیں، اس پروگرام جیسی اہم اور کارآمد ریکارڈنگز کو سن سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ رکھی ہوئی کتاب یا میگزین کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلسل بہتر بنانے کے لیے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، کارآمد مواد کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی فرصتیں ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہیں۔ ہم سب لوگ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور اپنی انفرادی شناخت رکھتے ہیں، اور وقت کے استعمال میں اس بات کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں کچھ بنیادی اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن آپ اسے اپنی ذاتی شناخت اور انفرادی زندگی کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ صبح کے وقت بھرپور کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بعض افراد شام کے وقت ایسا محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات اہم اور مددگار ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے پرائم ٹائم، یا وہ وقت کے جس میں ہم بہتر طور پر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، پہچان سکیں اور اسے اپنے بہتر مفاد میں استعمال کر سکیں۔ اصل اور اہم بات ہے آپ کی خوشی اور آپ کی صحت، تاکہ آپ اپنی ذاتی، خاندانی اور پروفیشنل زندگی میں خوش و خرم ہو سکیں، کارآمد ہو سکیں، اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ ایک ٹیم ممبر یا لیڈر کی حیثیت سے اپنے خاندان کے دیگر افراد یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھرپور ساتھ اور ہدایت فراہم کر سکیں۔ میں ان نیک خواہشات کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ صحت مند رہیے، اپنے خاندانی نظام یا ادارے کے ساتھ خوش و خرم رہتے ہوئے اپنی ترقی اور کامیابی کی سمت میں بھرپور جدوجہد کے ساتھ اعلیٰ کامیابی حاصل کیجیے۔ شارق علی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔